اس کو امام بخاری نے 4 جگہ لکھا ہے. اب سیرت کا تیسرا واقعہ، بس میں پھر اس کے بعد اصل موضوع پر آ جاؤں گا. اور یہ جب تیسرا جو واقعہ میں پیش کر رہا ہوں سیرت کا، اب اس حدیث کی خاص بات کیا، یہ بھی بخاری میں، مگر پرابلم یہ ہے کہ بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری، آتا ہے بخاری ان کو بخاری، لیکن یہ واقعہ بھی کبھی وہابی آپ کو نہیں بیان کرے گا. وہ تو ہمیشہ یہی بتائیں گا حضور پہ پتھر مارے جاتے تھے، حضور معاف کر دیتے تھے، رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، حضور معاف کر دیتے تھے. ہم نے کہا بخاری کی ان حدیثوں کو کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ کب سے بخاری کو بھی ماننا تم نے بند کر دیا؟ اب یہ حدیث بھی حضرت انس سے روایت ہے، اور بخاری میں کتنی جگہ امام بخاری نے لکھی پتہ ہے؟ تعجب کریں گے آپ، امام بخاری نے 1 2 3 جگہ نہیں بلکہ 14 جگہ یہ حدیث کو لکھا. کتنی جگہ؟ ایک حدیث کو اگر امام بخاری جیسا وقت کا اتنا عظیم محدث 14 جگہ لا رہا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی. تو کیا امام بخاری کا یہ عقیدہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے کتنے ٹن ٹناٹن بریلوی ہے؟ جس چیز کو تم آج بریلویت بولتے ہو تو وہ تو سب سے بڑے بریلوی پھر امام بخاری ہے. 14 جگہ حدیث لایا ہے، نوٹ کر لے کہاں کا لکھا ہے انہوں نے. کتاب الوضو میں سب سے پہلے لایا یہ حدیث، کتاب الوضو جلد نمبر 1 حدیث نمبر 233، اور اس کے بعد یہ اب 13 حوالے مزید سن لے حدیث کے کہاں کا لکھا. 1501 نمبر کی حدیث، یہ بھی بخاری میں اس حدیث کو لایا دوبارہ. پھر حدیث نمبر 3018 پہ لایا اس حدیث کو. پھر حدیث نمبر 4152 پہ لایا، پھر 4193 پہ لایا، پھر 4610 پہ لایا، 5685 پہ اس حدیث کو دوبارہ لکھا. پھر اسی حدیث کو 5686 پہ ریپیٹ کیا، پھر اسی کو 5727 پہ لکھا، پھر اس کو 6802 پر، پھر حدیث نمبر 6803، حدیث نمبر 6804، حدیث نمبر 6805، حدیث نمبر 6899. اتنی جگہ آپ 14 جگہ امام بخاری نے حدیث لایا. اور حدیث پاک کیا ہے؟ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں قبیلہ آیا جس کا نام ہے قبیلہ ارینا. کیا نام ہے؟ اب یہ حدیث بڑی خاص ہے، اس کو غور سے سنیں. پورا ایک قبیلہ ہے. ابھی تو آپ سن رہے تھے ابن خطل ایک فرد واحد تھا، ایک ہی آدمی تھا نا، جس کے قتل کا حکم دیا تھا وہ بھی ایک تھا. اب یہ پوری جماعت آئی ہے، قبیلے پورا قبیلہ آ رہا ہے. قبیلے کا نام ہے قبیلہ ارینا. مدینے میں آئے اور آنے کے بعد کہا محمد ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے. سرکار نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو اب تم مسلمان ہو گئے ہو، مدینے میں رکو، ٹھہرو، یہاں پر قیام کرو، دین کی باتیں سیکھو، نماز کے طریقے سیکھو، اور جب تم اسلام کو خوب اچھی طرح سمجھ لو پھر اپنے وطن لوٹ جانا. وہاں مقیم ہو گئے. 2 یا 3 روز کے بعد حضور کی خدمت میں آیا اور کہا محمد مدینے کی آب و ہوا میں راس نہیں آ رہی ہے، مدینے کی آب و ہوا ہمیں راس نہیں آ رہی ہے، یہاں گرمی بڑی ہے، گرمی بڑی شدید ہے، لو چلتی ہے، ہم بیمار ہو گئے ہیں، بڑے علیل ہو گئے، کمزور ہو گئے، ہم سے اٹھنا بیٹھنا ڈھنگ سے نہیں ہوتا، اے محمد ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم لوٹ جائیں. حضور نے فرمایا اگر تم لوٹ جاؤ گے تو دین کیسے سیکھ پاؤ گے؟ اچھا تم بیمار ہو، میں تمہاری بیماری کا علاج کر دیتا ہوں. علاج یہ ہے کہ اونٹوں کے استبل میں رہو، وہاں خیمے نصب کر لو، وہاں جا کے رہو اور اونٹوں کا دودھ پیو، اونٹوں کا پیشاب پیو. کیا فرمایا ہے؟ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب. تو ایک طبقے نے یہ حدیث دیکھا اور اعلان کر دیا کہ اونٹ کا پیشاب پینا بھی جائز ہے. اہل حدیث فرقے کے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پیشاب پینا بھی حلال ہے. دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں. کہتے دیکھو رسول اللہ نے قبیلہ ارینا کو لوگوں کو کہا دودھ پیو اور پیشاب پیو، حضور نے ان کو پیشاب کی اجازت دی. اگر پیشاب حلال نہ ہوتا تو حضور کیسے اجازت دیتے؟ آئیے اس کا جواب میں بعد میں دے دوں گا مختصر. بہرحال حضور نے کہا اونٹوں کا پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو. بہرحال دودھ بھی پیتے تھے، پیشاب بھی پیتے تھے. چند دنوں میں موٹے تازے تندرست ہو گئے. اور جب اچھے موٹے تندرست ہو گئے تو ایک دن موقع پایا، بیت مال غنیمت کے جتنے اونٹ تھے سب لے کر بھاگ گئے، اور اس کے محافظ جتنے صحابہ تھے جو ان اونٹوں کی حفاظت کرتے تھے مال غنیمت کے، ان صحابہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. اسلام سے مرتد ہوئے، اسلام کو چھوڑا، اسلام سے پھر گئے اور وہاں سے اونٹوں کو لے کر بھاگے. کچھ صحابہ جو زخمی حالت میں تھے، جن کو یہ مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے تھے، گرتے پڑتے حضور کی خدمت میں آئے اور پورا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے غداری کی،
اسلام سے پھر گئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں ہم نے کوئی چاشنی نہیں پائی، اسلام میں ہمیں کوئی مزہ نہیں آیا، ہم پرانے ہی مذہب پر اچھے ہیں۔ اللہ کے نبی انہوں نے مذہب اسلام کو بھی چھوڑ دیا، مال غنیمت کے اونٹ لے کے بھاگے اور ہمارے کئی صحابہ کو، کئی ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو بڑا جلال کی کیفیت طاری ہوئی، ارشاد فرمایا صحابہ سے جاؤ ان کو گھیرو، پکڑو، اور جہاں بھی ملے ان کو وہاں پکڑ کے قید کرنا، ان کو قتل نہ کرنا، بلکہ جب ان کو تم گرفتار کر لو تو اس کی اطلاع مجھے دینا، ان کا فیصلہ میں خود کروں گا، تمہیں اجازت نہیں قتل کرنے کی، فیصلہ میں خود کروں گا۔ صحابہ کا ایک گروہ جاتا ہے دوڑتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ، گھوڑوں پہ سوار ہو کے ان کو گھیرا، ایک مقام پہ پکڑا، اور پھر پکڑنے کے بعد صحابہ نے کہا کہ دیکھو جو ہتھیار رکھ دے اس کو امان ہے، اور جو ہتھیار نہ رکھے مارا جائے گا، بہتر ہے کہ تم ہتھیار رکھ دو۔ انہوں نے تلواریں نیزے پھینکنا شروع کیے، ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور چلانے لگے امان امان، ہمیں بخش دو، ہمیں بخش دو۔ صحابہ نے پکڑا، گرفتار کیا، رسیوں میں جکڑ کے باندھ دیا۔ پھر رسول اللہ کو اطلاع دی گئی سرکار ہم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ آقا نے فرمایا جہاں پکڑا وہیں ٹھہرے رہو، میں وہاں خود آ رہا ہوں۔ اب مدینے میں ان کو لانا نہیں، اب وہ اس لائق نہیں کہ مدینے کی پاک زمین پر ان کے قدم بھی پڑے، اب محمد ان کے وجود کو مدینے میں برداشت نہیں کریں گا، میں خود وہاں فیصلے کے لیے آ رہا ہوں۔ راوی حدیث انس کہتے ہیں خدا کی قسم جب حضور نے خبر سنی کہ وہ گرفتار ہو گئے، جلال کی کیفیت یہ تھی، چہرہ سرخ ہو گیا تھا، معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کی رگوں سے پھٹ کر خون جاری ہو جائیں گا۔ حضور نے اپنی چادر لی، کاندھے پہ ڈالی، اور جلال اور غصے کی کیفیت میں اس حال میں آپ نکلے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کی چادر مبارک آدھی کاندھے پہ تھی اور آدھی زمین پر لکیر کھینچتے ہوئے چل رہی تھی، یعنی ٹھیک سے چادر اوڑھنے کا بھی آپ کو توجہ اور اس طرف خیال نہیں ہے۔ جلال کی یہ کیفیت، وہاں پہنچے، ان پر ایک نظر ڈالی، ارشاد فرمایا میرے لیے خیمہ لگاؤ۔ صحابہ نے خیمہ لگایا، بڑی تیز دھوپ تھی، عرب کی دھوپ کتنی تیز ہوتی ہے، ریگستان کا علاقہ پورا ریتیلا، خیمہ لگا دیا گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اب ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے جسم سے کپڑے اتارو۔ کیا کرو؟ کپڑے اتارو، برہنہ کرو، انہیں ننگا کر دو، اور ان کو برہنی کی حالت میں، ننگی حالت میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دو، اور ان کے سینے پہ بڑی بڑی پتھر کی سیلیں رکھ دو کہ اڑ بھی نہ پائے۔ یہ وہی نبی ہے نا؟ امام بخاری نے کتنی جگہ لکھا ہے یہ حدیث؟ یاد ہے کہ بھول گئے؟ ایک جگہ لکھی ہوتی تو تم نظر انداز کرتے، 2 جگہ لکھی تو نظر انداز تھی، 14 جگہ امام بخاری کو بھی کیا سوچی، انہیں لگ رہا تھا آنے والے خبیث پتہ نہیں میری اس حدیث کا انکار نہ کر دے، تو 14 جگہ لکھ دیا۔ 14 جگہ میں نے حوالے دے دیے کہ کون کون سی حدیث نمبر ہے، جاؤ دیکھو، نہ ملے تو منہ منڈوا لوں گا اپنی۔ یہ وہی نبی ہے نا جو کچرا ڈال رہے ہیں تو معاف کر رہے ہیں؟ نبی بدل گیا ہے کیا؟ نبی تو وہی ہے نا؟ آخر یہ معاملہ کیوں ہے؟ کا برہنہ کرو، سیل کے پتھر ان کے سینوں پہ رکھ دو۔ اب اس کے بعد ان کو برہنہ کیا گیا، حضور خیمے میں تشریف لے گئے، آرام کرنے لگے، صحابہ نے ان کو برہنہ جسم ریت پر لٹا دیا، سینوں پہ پتھر رکھ دیے۔ وجہ کیا تھی؟ اب حال کیا ہوں گا سودرا تصور کیجئے، تپتی ہوئی ریت ہے پیٹ کے نیچے، اوپر سے سورج کی تپش ہے، ادھر سے بھی بھون رہے ہیں ادھر سے بھی بھون رہے ہیں، جیسے مچھلی بھونی جا رہی ہو، تڑپنے لگے، دھوپ کی تمازت سے پریشان، گرم ریت سے پریشان، اور جب جسم پہ ان کی گرم گرم ریت نے ان کو جسم کو گرم کیا، چیخنے لگے، چلانے لگے، بلکنے لگے، اور جب ان میں سے کوئی اٹھنا چاہتا، صحابہ نیزے کے الٹے سرے کو، یعنی جس طرف سے لکڑا ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے، مار مار کے ان کو لٹاتے رہے، اٹھنے نہیں دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ دیر گزری تو انہوں نے پانی مانگنا شروع کیا اور کہا اللہ تش ہمیں پانی دو، پیاس پیاس، پانی دو پانی دو۔ صحابہ نے مشورہ کیا کیا کرے، کیا انہیں پانی دے دے؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ان کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور رسول اللہ سے پوچھے کہ یا رسول اللہ کیا ان کو پانی دیا جائے، یہ پانی مانگ رہے ہیں۔ صحابہ حضور کے خیمے میں آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ پانی مانگ رہے ہیں، حضور کیا اجازت ہے کہ ہم انہیں پانی تو پلا دے؟ حضور نے فرمایا کیا پانی مانگتے ہیں؟ اب جلال بڑھ گیا، جب پانی کا سنا تو رحم نہیں آیا، ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور پہ رحم کی کیفیت طاری ہوتی، جلال میں شدت ہو گئی، فرمایا پانی مانگتے ہیں، خبردار اب ان کو پانی نہ دیا جائے، محمد کا فیصلہ یہ ہے کہ لوہے کی سلاخوں کو گرم کرو، اس قدر گرم کرو کہ وہ سرخ ہو جائے، گرم ہو کے لال ہو جائے، اور جب سلاخیں گرم ہو جائے تو ان کے جسموں میں سلاخیں گاڑ دو۔
ان کی آنکھوں میں سلاخ گھسیڑ دو، ایسے گھسڑوں کے آنکھ میں سلاخ جائے تو ان کے بھیجے کو پار کر کے نکل جائے۔ صحابہ اکرام نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اتنا شدید ظلم، سرکار اتنی شدید سزا، آج تک آپ نے کسی کو ایسی سزا نہیں دی ہے اللہ کے نبی۔ صحابہ رسول کے حکم کے پابند ہوا کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ حضور کے ہر حکم میں حکمت ہوا کرتی ہے، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے سلاخوں کو گرم کیا، سلاخیں جب سرخ اور لال ہو گئی اور ان کے پاس پہنچے اور ان کی آنکھوں میں جب ڈالا، آر پار سلاخیں نکلی، تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ یہ حدیث بھی ہاں مکمل ہو گئی بخاری کی، امام بخاری نے حدیث یہاں کلوز کر دی۔ حضرت ابو قلابہ اس حدیث کے ایک راوی ہے جو حضرت انس کے شاگرد ہے، تابعی ہے۔ امام بخاری پھر ان کا جملہ نقل کرتے حدیث لکھنے کے بعد کہ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شدت 3 وجہ سے تھی۔ حضور کا یہ عتاب 3 سبب سے تھا۔ پہلا سبب یہ کہ اسلام لا کر اسلام سے پھر گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اور دوسرا یہ کہ بے قصور صحابہ کرام کو شہید کیا جن کا کوئی قصور نہیں تھا، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا مال جو مسلمانوں کا حق تھا جس پر مال غنیمت کے اونٹوں کو لے کر بھاگے۔ 3 وجہ سے عتاب تھا۔ اب 3 سیرت کے واقعات ہے، اب 3 ادھر ہے 3 ادھر ہے۔ مجھے بتاؤ نبی تو ایک ہی ہے، یہ وہی تو نبی ہے کہ بڑھیا اگر کچرا ڈال رہی ہے تو معاف کر رہے ہیں، یہ وہی تو نبی ہے نا کہ جن کے اوپر جلتی ہوئی راکھ پھینکی جا رہی ہے تو معاف کر دے رہے ہیں، یہ وہی تو نبی ہے نا کانٹے بچھائے جا رہے ہیں معاف کر دیا جا رہا ہے، یہ وہی نبی ہے جن کی عبادت کے موقع پر عبادت کے وقت اوجڑی پھینکی جا رہی ہے، عبادت کے وقت پیشانی کو زخمی کیا جا رہا ہے، غزوہ احد میں پیشانی زخمی کی جا رہی ہے، دندان مبارک شہید کیے جا رہے ہیں، مگر حضور یہی دعا کر رہے مولا اس قوم کو ہدایت دے، میں نے ان کو معاف کر دیا تو بھی معاف فرما دے۔ یہ وہی نبی ہے نا جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا رہے ہیں پھر بھی دعا دے رہے مولا اسی قوم سے ہدایت والی قوم اور نسل جاری فرما دے۔ پھر یہی وہ نبی ہے کہ جو گناہ گاروں کو بخشتے ہوئے نظر آ رہا ہے، مگر کیا بات ہے کہ وہی نبی اس وقت ان معاملات میں اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتے ہیں اور اس کے بعد جلتی ہوئی گرم سلا کے آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ نبی ایک ہے، سلوک 2 طرح کیوں؟ تو اس پر غور کرے تو سمجھ میں آئے گا کہ معاملہ یہ ہے کہ وہاں رحم اس لیے ہے کہ وہاں جن سے سامنا ہے وہ مشرکین ہے، جہاں جن سے معاملہ ہے وہ مشرک ہے، وہ اسلام نہیں لائے ہیں، انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اسلام کو جانا نہیں ہے، ابھی اسلام کی نعمتوں سے وہ واقف نہیں ہے، مگر جہاں حضور نے شدت اختیار کی ہے، جہاں نبی نے سختی کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام لا کے اسلام سے پھرے ہیں، جنہوں نے اسلام لانے کے بعد حضور کی توہینیں کی ہے، اسلام لانے کے بعد صحابہ کی گستاخیاں کی ہے، جنہوں نے اسلام لانے کے بعد اسلام کا مذاق اڑایا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جنہیں اسلام نہ معلوم ہو ان سے محبت کی بات کی جاتی ہے، جنہیں اسلام پتہ نہ ہو اور اسلام کی محبت سے تبلیغ کی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم غیر مسلموں سے جب اسلام کی بات کرتے ہیں محبت سے بات کرتے ہیں، محبت سے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم محبت سے بات کریں گے، بہترین اخلاق سے بات کریں گے، وہ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن جب مرتدوں کی بات ہوتی ہے، جب ان کا معاملہ آتا ہے جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں مگر رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اسلام کے دعوے دار ہوتے ہیں مگر نبی کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو عبادت تو خوب کرتے ہیں مگر اولیاء سے اپنے آپ کو بہتر اور افضل و اعلیٰ سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر سلوک کیا ہونا چاہیے؟ سلوک وہی ہونا چاہیے جو نبی نے بتایا، جو اسلام نہ جانے ان سے محبت کا سلوک کیا جائے، اور جو اسلام جان کر توہین کرے ان پر سختی کی جائے۔ تو اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ تو سیرت کے واقعات بتانے والوں تم ایک پہلو کو کیوں چھپاتے ہو؟ اس لیے چھپاتے ہو کہ تمہیں معلوم ہے۔ تو اب ہم جہاں سختی کی بات کرتے ہیں ہم مودی پر سختی کی بات نہیں کرتے، ہم سونیا گاندھی کے بارے میں نہیں بات کرتے، ہم راہل گاندھی کی بات نہیں کرتے، ہم وہابیوں کی بات اس لیے سختی یہ کرتے کہ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہے اور اسلام کی توہین کرتے ہوئے نظر آتا ہے، یہ رسول اللہ کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے مگر نبی کی عظمت سے کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی کہتا ہے محمد مر کر مٹی میں مل گئے، کبھی کہتا ہے محمد ہماری طرح ہے، کبھی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کی
خبر نہیں، کبھی کہتا محمد ہمارے بڑے بھائی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ تو جو اسلام کا دعویٰ کر کے نبی کی توہین کرے، نبی کی عظمتوں سے کھلواڑ کرے، جو نبی کے مقام اور مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرے، ان کے ساتھ رسول نے بتا دیا کہ تمہیں کیا سلوک کرنا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے آپ میں کچھ لوگ سوچ رہے ہو کہ یہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، کیا اب ہم تلوار لے کے قتل کرنے نکل جائیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ اسلامی حکومت تھی، اور اسلامی حکومت میں یہی ہے کہ جو ایک مشرک ہو اسلام کا مذاق اڑائے، محبت سے سمجھاؤ، لیکن اگر ایک اسلام کا دعوے دار ہے تو امام قاضی عیاض فرماتے ہیں اگر اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے بعد کہ رسول اللہ کے کپڑے میلے تھے، کافر ہے، واجب القتل ہے۔ جو کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن میں کوئی برکت نہیں، کافر ہے، واجب القتل ہے۔ تو پتا چلا کہ جو اسلام جان کر توہین کرے اس کا حکم شدید ہے، اور جو اسلام کو جانتا ہی نہ ہو تو وہ تو نادان ہے، اس کو تو سمجھایا جائے گا، اسے تو بتایا جائے گا نا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تلوار لے کے نکل جاؤ، ارے صحابہ نے تو جو نبی کا گستاخ تھا اسے قتل کیا، تم قتل نہ کرو، کم سے کم اپنے سے تو دور کر دو۔ مگر حال یہ ہے کہ جن کے بارے میں نبی نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دو، تم ان کی بیٹی اپنے گھر میں لا رہے ہو، ان کے جنازے تم پڑھ رہے ہو، ان کے جنازوں میں تم شریک ہو رہے ہو۔ مجھے بتاؤ اگر صحابہ ہوتے تو جنازے میں شریک ہوتے کہ ان کے جنازوں کی دھجیاں اڑا دیتے؟ ارے جو صحابہ برہنہ حضور کے حکم پر ننگا اور برہنہ کر کے ریتوں پہ لٹا کے آنکھوں کو سلاخوں کو آنکھوں میں گھسیڑ رہے ہو، کیا وہ ان کی بیٹیوں اپنا نکاح میں لانا پسند کرتے؟ تو اسلام تو کچھ اور تھا، تم نے اسلام کو کچھ اور بنا دیا۔ اب لوگ محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ ادھورا دین بتاتے ہیں۔ اس میں طارق جمیل صاحب بڑے پیش ہیں، اور لوگ ان کو سن کے بڑے گمراہ ہو رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے سربراہ ہیں۔ آئیے کیا کہتا طارق جمیل، ذرا اس کو سن لیجیے آپ۔